بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روافض اور لبرل دونوں کا مزاج یکساں ہے۔ جس طرح روافض ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف رات دن بولتے رہتے ہیں۔ ان کی روٹی اسی بات پہ ہی چلتی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بولتے ہیں، اور ان میں جتنا بندہ زیادہ گستاخ، منہ پھٹ، بد دماغ، چرب زبان ہوگا اتنا ہی ان کے ہاں وہ مقبول ترین ہستی کہلائے گا۔ اور اسی طرح لبرل سیکولر بے دین لوگ جو ہیں، یہ بھی ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا دفاع کرنے والے علماء حق، علماء ربانیین، اور دین حق کو بیان کرنے والے، دین پڑھنے پڑھانے والے، ان کے یہ دشمن ہیں۔ رات دن ان کے خلاف زبان چلاتے رہیں گے، اور ان کے جملے کئی ایسے ہیں جو زبان زد ہیں، یعنی کہ ہر بندے نے وہ الفاظ سنے ہوئے ہیں کہ ان مولویوں کو گولی مار دینی چاہیے، سارے مولویوں کو پکڑ کے سمندر میں بہا دیا جائے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت میں روافض کو بھی دشمنی حضور کے صحابہ کے ساتھ اس لیے کہ وہ آقا علیہ السلام کے دین کو بیان کرنے والے ہیں، آقا علیہ السلام سے دین کو لے کر کے امت تک پہنچانے والے ہیں، اور لبرل اور سیکولر کو جو دین حق کے داعیان کے ساتھ دشمنی ہے، دین حق کے جو داعی ہیں، دین حق پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یعنی کہ وہ علماء جو دعوت دینے والے ہیں دین کی، زبانی طور پر، تحریری طور پر اور تدریسی طور پر، تینوں طبقوں کے خلاف ہیں یہ لوگ لبرل اور سیکولر۔ یہ جو علماء حق کے خلاف بولتے ہیں، یا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف بولتے ہیں، یہ بدبخت تو ہیں ہی ہیں، یہ تو پکی بات ہے، دنیا بھی برباد کر چکے ہیں اپنی، اور آخرت بھی برباد کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حضرت سیدنا سفیان بن حسین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ایاس رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو ذکرت رجلا بسوء، ایک بندے کا میں نے ذکر کر دیا اور برائی کے ساتھ ذکر کیا، یعنی اس کی طرف میں نے کوئی برائی منسوب کر دی کہ وہ بندہ ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایاس رحمہ اللہ کے ان کی تربیت کا کیا انداز تھا، فرماتے ہیں کہ فناظر فی وجہی، انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے فرمانے لگے، غزوت الروم، کیا آپ نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، یعنی قسطنطنیہ کی جو جنگ ہے اس میں آپ شریک ہوئے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ فرمانے لگے فالسندہ والہندہ والترکا، میں کہ کیا سندھ گئے ہیں آپ جہاد کرنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے کہ ہندوستان گئے ہیں مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ میں کہ والترکا، اور ترک کے جو وہاں کے جو نصرانی ہیں ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمانے لگے حضرت ایاس رحمہ اللہ حضرت سفیان بن حسین کو فرمانے لگے، فرمایا کہ آفا سالم من کا روم والسندھ والہند والترک، فرمایا کہ روم کے نصرانی اور سندھ کے ہندو اور ہندوستان کے مشرکین اور ترک کے نصرانی جو ہیں وہ تو تم سے محفوظ ہیں، ان تک تو تیرے ہاتھ نہیں پہنچے۔ اور فرمایا کہ من کا اخوک المسلم، اور ایک مسلمان تیرا بھائی جو ہے وہ تیرے ہاتھ، تیری زبان سے وہ محفوظ نہیں ہے، یعنی تو نقصان نہیں پہنچا سکا ہندو کو، تو نقصان نہیں پہنچا سکا مشرک کو، تو نقصان نہیں پہنچا سکا کسی نصرانی کو، تو نقصان نہیں پہنچا سکا کسی یہودی کو، کسی بھی غزوے میں شریک نہیں ہو سکا، کہیں جہاد پہ نہیں جا سکا۔ اور فرمایا کہ ایسے تو شخص ہے کہ تیری زبان سے ایک مسلمان محفوظ نہیں ہے، باقی دنیا جہان کے کافر محفوظ ہیں تجھ سے، ایک مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان فرماتے ہیں فلم اعد بعدها، فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی بھی میری زبان پر ایسی بات نہیں آئی، کبھی میں نے مسلمان کے بارے میں ایسی بات نہیں کی۔ تو یہ حال ان کا ہے بے دینوں کا، ہاں جی، جن کو کبھی زندگی ساری جہاد میں جانے کی توفیق
نہیں ملی، جن کو کبھی یہ ان کے دل میں جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا جہاد کا، جانا تو دور کی بات ہے، کبھی دل میں تڑپ بھی پیدا نہیں ہوئی جہاد کی، بلکہ جہاد کا نام لیتے ہوئے جناب ان کی ٹانگیں جو ہے نا وہ کانپ جاتی ہیں، جہاد کا نام لیتے ہوئے ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی اور جہاد کا نام لے ان کے دل جو ہے نا وہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، کسی کو خود جہاد کہاں کرنا، انہوں نے جہاد کا نام کوئی لے کانپنا یہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ حساب ہے ان کا۔ تو بتائیں جن سے آج کے دور کے اسرائیل کا یہودی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے وہ بھی محفوظ ہے، جی امریکہ کا بدماش جو ہے وہ بھی ان سے محفوظ ہے، اور جناب ہندوستان کا مودی چمودی جو ہے وہ بھی ان سے محفوظ ہے، اور بھی دنیا جہان کے جتنے بھی طواغیت ہیں، جتنے بھی فرائنہ اور نماردہ بڑے بڑے بدماش قسم کے لوگ ہیں جو امت مسلمہ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ان سے محفوظ ہیں۔ لیکن روافض جو ہیں وہ حضور کے صحابہ کے خلاف بولنے سے باز نہیں آتے، اور لبرل سیکولر جو ہیں یہ علماء حق کے خلاف بولنے سے باز نہیں آتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ دونوں جو ہیں نا یہ ایسے ملعون بنے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جہاد کی توفیق نہیں دی، اور دوسرا جو ہے ان پر لعنت یہ برسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ دین بیان کرنے والے لوگ جو ہیں، یعنی حضور کے صحابہ نے بیان کیا دین، آج جو ہے پھر ان کے بعد آج تک علماء ربانیین جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ دونوں طبقے جو ہیں یہ دین متین کے بیان کرنے والے، دین متین کے حاملین کے خلاف ہیں اور ان کے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جیسے بے ضمیر لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔